ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا. عیسائی اعلان کرتا تھا. غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا، اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کہا ہاں. کہا میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام، کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں. میں نبی نہیں، مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو، جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں، مجھے لے چلو. وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے، کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو، جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو. گیا ایک پرانی قبر میں کھڑا ہو گیا، غوث اعظم کی طرف اشارہ کیا، آپ اسے زندہ کر دیجئے. غوث اعظم فرماتے تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب میں نہیں جانتا، میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے. غوث اعظم فرماتے یہ اپنے وقت کا قوال ہے. کیا ہے؟ قوال ہے. یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا، تم کہو تو قوالی پڑھتا ہوا اٹھے. کہا اور اچھی بات ہے. آپ قریب پہنچے قبر کے، کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا. غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں. قم بِإِذْنِ اللہ فرماتے ہیں. قبر نہیں شک ہوتی، قم بِإِذْنِ اللہ، قبر شک نہیں ہوتی. غوث اعظم کو جلال آیا، قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قم بِإِذْنِ، مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے. قبر پھٹتی ہے، مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑھتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے والوں پیارے، میں نہیں، میرے باپ نہیں، وقت کے مجدد اسلام نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کیا، سرکار تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ رہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. گلے میں پٹا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ اگر نہ سمجھ رہے ہو تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ کتے کے گلے پہ پٹا دیکھا ہے آپ نے؟ جب کسی کا پالتو کتا ہوتا ہے تو گلے پہ پٹا ڈال دیا جاتا ہے. کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پالتو اور ایک پھالتو. میں کانپور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ دو کتوں نے ایک بکری پہ حملہ کیا، ایک کو لوگوں نے جان سے مار دیا، ایک کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے پوچھا بھائی یہ ظلم کیوں کیا؟ ایک کو مار ڈالا، ایک کو نہیں چھوا. کہا مولانا آپ عامل کامل آدمی ہیں، پڑھے لکھے، آپ سمجھدار کم ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں کہ دو کتے ہیں لیکن دو طرح کے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا ایک اس میں پالتو ہے، ایک پھالتو ہے. تو جو پھالتو تھا اس کو مار دیا، جو پالتو تھا اسے چھوڑ دیا. اس کے مالک سے اس کی شکایت کریں گے. میں سوچنے لگا اللہ اللہ، ایک دنیا دار کی غلامی کا پٹا اگر کتے کے گلے میں آ جائے تو کتا دنیا کے ظلم سے بچا لیا جائے، تو جب ایک جانور کے گلے میں دنیا دار کی غلامی کا پٹا ہو
تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا, وہاں بھی کامیاب ہوگا. اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے, انتقال کر گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے. جب چلے آئے دفن کر کے, منکر نکیر آئے. ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے. ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات, اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں, ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے. آنے کے بعد سوال کیا, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا, دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کچھ جواب کچھ, مارو گھٹنا پھوٹے سر. پوچھنا ہے من رب کا, وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من رب کا, کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا. بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے, فرشتوں جاؤ, وہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, میں نے اسے بخش دیا ہے. اسے بخش دیا ہے. ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوث اعظم سے, جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے, ہمیں جب وہ بخش دیا جائے, وہ معاف کر دیا جائے, تو یاد رکھو پیارے, اسی نسبت کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم سے سچی محبت کرو پیارے, سچا پیار کرو, سچا عشق کرو. یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب, یہ ہمارے حافظ توفیق صاحب, دیگر جتنے علماء شورا وفات تشریف فرمائے, اچھی طرح غوث اعظم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سراپا سر سے پیر تک غوث اعظم کرامت ہی کرامت ہے. کرامتیں آپ چلتے تھے, کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. کون ہے وہ جو غوث اعظم کی ہیبت سے نہ کانپتا ہو؟ انسان تو انسان, جنات بھی کانپتے ہیں, جنات بھی گھبراتے ہیں. ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے,